غسل کی نیت نہ کی اور بغیر غسل کی نیت کیے غسل کر لیا تو ہمارا جو غسل ہے وہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ جو غسل کے لیے نیت کرنا یہ غسل کی شرائط وغیرہ میں سے نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے بغیر نیت کے غسل کر لیا تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ غسل کے اندر جو غسل کے 3 فرائض ہیں، یعنی کلی کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا اور پورے ظاہری بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ بال برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، تو یہ جب 3 فرض ادا کر لیں گے تو ہمارا غسل ہو جائے گا۔ البتہ نیت کر لینا یہ بہتر ہے، اور اس کی نیت بھی آسان ہے، یعنی جب فرض غسل کر رہے ہوں تو یوں نیت کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، تو اس طرح سے آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ امام کے پیچھے رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہوتی ہیں تو وہ مقتدی انہیں کہے گا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رہے آپ کو کہ جو رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہیں یہ مقتدی بھی کہے گا، یعنی امام بھی کہے گا۔ جیسے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہا تو پیچھے جو نمازی ہیں وہ بھی کہیں گے۔ اسی طرح سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے جیسے امام صاحب تکبیر کہیں گے تو پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی تکبیر کہیں گے، اور جب رکوع سے اٹھنے کے لیے قومی کی طرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے تو اس کے بجائے مقتدی جو ہے وہ ربنا لک الحمد کہے گا۔ اگلا سوال ہے کہ عقیقے کے دن جو بچے کا نام رکھا ہے تو بعد میں وہ تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں پر بعض اوقات جب بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ نام بھاری ہے اس کی وجہ سے بچہ بیمار ہو رہا ہے۔ تو یاد رہے کہ جب عقیقے والے دن آپ نے اچھا نام اور درست نام کہ جو رکھنا شرعاً درست ہے، اس کے اچھے معنی ہیں، تو پھر اس کو بعد میں تبدیل نہ کیا جائے، وہ ایک تقدیر الہی ہے، بیمار تو بعد میں بھی انسان ہوتا رہتا ہے، تو اچھے نام کے اچھے برکات ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا نام ہے کہ جس کے معنی ہی برائے، شرعاً رکھنا درست نہیں ہے، تو وہ تو پھر تبدیل کیا جائے گا، لیکن اچھا نام رکھا ہوا ہے تو صرف بیمار ہونے کی بنا پر یا طبیعت خراب ہوگی تو اس بنا پر تبدیل نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی تبدیل کرتے بھی ہے تو شرعاً تبدیل کرنا اس کا یہ جائز ہے۔